بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس مختصر سے پیغام میں بچوں کے لیے سبق یاد کرنے سے پہلے کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ وہ دعائیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں، ان دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے تو سبق یاد کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی بندے کو کسی جگہ پر کوئی کام ہو تو وہاں پر اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہو جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، اگر وہ بندہ رابطہ کر کے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب طالب علم سبق یاد کرنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو گویا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اس طالب علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ جب رابطہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے اس بچے کے لیے، اس حافظ کے لیے، اس قرآن پڑھنے والے کے لیے، جس سے اس کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا، پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی قرآن مجید حفظ کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنے والے ہیں، سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ بہت سارے حفاظ کرام کو دیکھا ہے وہ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ یا اللہ میرے حافظ کو مضبوط فرما دے، مجھے قرآن مجید کا پکا حافظ بنا دے، عاشق قرآن بنا، داعی قرآن بنا، حافظ قرآن بنا۔ یا اللہ میرے پڑھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہو جائے گی، اس کے لیے حفظ میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب سبق شروع کرنا ہوتا ہے تو سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی دعائیں ہیں؟ ناظرین، وہ دعائیں سماعت فرمائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں مدرسین ان کو یاد کروائیں، اور سبق یاد کرنے سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے۔ اب وہ دعائیں سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سپارے کی آیت مبارکہ ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بچہ جب سبق یاد کرنے لگے تو پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے۔ اس کے بعد پھر 16 سپارے کی سورۃ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 مرتبہ ان آیات مبارکہ کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الم نشرح کی 3 مرتبہ تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما 3 مرتبہ اس کو پڑھے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اس کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد سبق یاد کرنا شروع کرے۔ جب بچہ ان دعاؤں کا اہتمام کر کے سبق کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سبق یاد کرنے میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن مجید یاد کرنے والا بچہ ہے یا بڑا آدمی ہے جس کو جلدی یاد نہیں ہوتا یا بھول جاتا ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرے۔ سورۃ الاعلیٰ میں آیت مبارکہ ہے سنقرئک فلا تنسى۔ جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھے۔ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک فلا تنسى۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورت کو پورا کر لے۔ فجر کے بعد یہ عمل کرے اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد یہ عمل کرے۔ تو ان 2 اوقات میں یہ عمل کرنا ہوتا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ اس کے لیے حفظ قرآن میں بہت آسانی ہوگی۔ جو یاد کرے گا وہ اس کو یاد رہے گا، کبھی بھولے گا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات کہ بچے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، موبائل کو غلط استعمال نہ کریں، گھر میں جا کر ٹی وی، فلمیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ جب بچے اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے اجتناب کریں گے تو ان بچوں کو قرآن جلدی یاد ہوگا۔ جتنی زیادہ تقویٰ کی زندگی ہوگی، گناہوں سے، معصیت سے خالی ہوگی، اتنا ہی جلدی قرآن یاد ہوگا۔ تو ان اذکار کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید جلدی یاد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا پیغام تھا جو مدرسین کے لیے، حفاظ کرام کے لیے
دیگر تمام لوگ جن کے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو ان دعاؤں کا اہتمام کروائیں. انشاءاللہ قرآن جلدی یاد ہوگا اور دوسرا قرآن مجید پکا یاد ہوگا، کبھی بھولے گا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ جو قرآن کے متعلق ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ و احسن الجزاء.